آپ نے بہت سے قلعے دیکھے ہوں گے، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک قلعہ 300 سال میں ایک بار بھی فتح نہ ہو سکا؟ یہ ہے ہندوستان کا وہ قلعہ جسے تاریخ جانتی ہے جنجیرہ کے نام سے، اور جس پر حکومت کی حبشی غلاموں کی اولاد نے۔ ہم نے اس ویڈیو سیریز کی پہلی قسط میں جانا کہ کس طرح ایک حبشی غلام نے غلامی سے حکمرانی تک کا سفر طے کیا اور کس طرح جنجیرہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اب ہم آگے جانتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہوا۔ پچھلی قسم میں ہم نے سنا کہ کیسے ملک سعد بن عبداللہ نے ایک غلام سے بڑھ کر ایک خود مختار حکمران کا درجہ پایا۔ اب ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اس قلعے کی وہ داستان سنانے جس پر پرتگالیوں، مرہٹوں، حتیٰ کہ مغلوں کو بھی ہرا دیا اور اپنی آزادی قائم رکھی۔ قلعہ جنجیرہ سمندر کے سینے پر ایک چٹان۔ یہ قلعہ مہاراشٹر کے ساحل سے کچھ فاصلے پر سمندر کے اندر واقع ہے۔ پانی سے گھرا ہوا، صرف ایک دروازہ، اونچی دیواریں اور اندر صرف حبشی فوجی۔ یہ تھا قلعہ جنجیرہ۔ بات ہے سن 1500 کی دہائی کی کہ جب پرتگالی افواج نے ہندوستان کے مغربی ساحل پر حملے تیز کیے۔ وہ چاہتے تھے کہ سمندری تجارت پر قبضہ کر لیں، اور ان کے لیے سب سے بڑا رکاوٹ تھا قلعہ جنجیرہ۔ پرتگالیوں نے کئی بار اس قلعے پر حملے کیے، توپوں سے گولہ باری، بحری جہازوں سے گراؤ اور اندر کے لوگوں کو خریدنے تک کی بھی کوششیں کی گئی، لیکن ہر بار وہ شکست کھاتے رہے، کیونکہ قلعے کی حفاظت پر مامور تھے حبشی غلام، حبشی سپاہی جو سمندری جنگ میں مہارت رکھتے تھے، اور ان کے پاس مضبوط توپیں تھیں جو قلعے کی دیواروں سے باہر تک مار کرتی تھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے پاس وفادار کمانڈر تھے جو کبھی دشمن سے نہیں ڈرتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجہ تھی اور کون سی وہ حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے جنجیرہ قلعہ کو 300 سال تک آزاد نہ کروایا جا سکا۔ قلعے کے حکمرانوں نے صرف طاقت نہیں بلکہ عقل سے بھی پرتگالیوں کو ہرایا۔ انہوں نے عرب تاجروں سے اتحاد کیا، مغل بادشاہ اور جنوبی حکمرانوں سے معاہدے کیے، اور قلعے کے اندر ایک خفیہ تازہ پانی کا ذخیرہ رکھا جسے دشمن کبھی نہ ڈھونڈ سکے۔ پرتگالیوں نے آخر ہار مان لی، مرہٹے بھی قلعہ نہ لے سکے، یہاں تک کہ اورنگزیب، عالمگیر جیسے مغل بادشاہ بھی۔ انہوں نے کئی حملے کیے مگر قلعہ جنجیرہ کبھی بھی فتح نہ ہو سکا۔ یہ قلعہ آج بھی کھڑا ہے، خاموش مگر فخر سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے حیران کن بات کیا ہے؟ چلیے بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے اصل کیا وجہ ہے۔ اس قلعے کی بنیاد رکھنے والے اور کئی نسلوں تک حکومت کرنے والے سابق غلام تھے، حبشی غلام۔ انہوں نے غلامی کو اپنے پاؤں تلے روندا، تاریخ کو بدل دیا اور سمندر کے بیچ ایک ناقابل تسخیر ریاست قائم کر دی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک غلام کی نسل 300 سال تک سمندر پر حکومت کرے گی؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ حبشی حکمرانوں نے مغلوں سے کیا معاہدے کیے یا ان کا آخری سلطان کون تھا؟ اگر آپ چاہتے ہیں اس سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یس ضرور لکھیے گا تاکہ ہم اس سیریز کا تیسرا اور آخری حصہ منظر عام پر لا سکیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومینٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔